الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور و متعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و اولاد آباد ہیں کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے ان کی حاجات کی قبولیت اور مشکلات کی دوری کے لیے جو علیل ہے ان کی شفایابی کے لیے اور اس موذی مرض سے دل نجات پانے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس سعادت سے بہرمند فرمایا کہ ہم وہ ذکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں کہ جس کے برقرار رکھنے کا وعدہ خود پروردگار کا ہے. اس دنیا میں مختلف قسم کے ذکر پائے جاتے ہیں. کوئی کسی کو یاد کرتا ہے، کوئی کسی کو یاد کرتا ہے. مزہ اس میں نہیں ہے کہ کوئی اسے یاد کرے جسے وہ چاہتا ہے. مزہ تب ہے کہ اسے یاد کیا جائے جسے خدا بھولنے نہیں دیتا. آپ یا میں یا بھی مجھ سے پہلے میرے برادر یا ان سے پہلے کچھ افراد یا میرے بعد جو لوگ گزر گئے، جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، یہ سب حضرات امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقی ذاکر حسین خود پروردگار عالم کی ذات ہے. میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ حضرات تک؟ حقیقی ذاکر خود خداوند عالم کی ذات ہے. یہ اللہ ہے جو ذاکر حسین ہے، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. آپ کہیں گے یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ کوئی وجہ ہے، کوئی دلیل ہے، یا ایسے ہی خطیبانہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں؟ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں، توجہ ہے نا حضرات کی، عربی زبان میں جب بھی لفظ ذکر استعمال ہوتا ہے تو اس کا اصل معنی ذکر کرنے کے نہیں بلکہ یاد رکھنے کے ہوتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا.
ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ میرا تو اللہ کو یاد کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کا مجھے یاد کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ خدا نہ خواستہ اللہ کبھی کوئی بھول گیا جو یاد کرے گا؟ توجہ ہے حضرات کی؟ کہ اللہ کبھی کچھ بھولا یا کبھی اللہ نے ہمیں بھولنے کی کوشش کی جو وہ یاد رکھے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر اللہ کسی کو بھول جائے تو سمجھے وہ ختم ہو گیا، وہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا؟ اللہ کا یاد رکھنا عمومی بھی ہے اور خصوصی بھی ہے۔ ایک یاد رکھنا یہ ہے کہ وہ سب کو اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے، چاہے مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، وہ رزاق ہے، اسے اس سے مطلب نہیں کہ میرا کلمہ کون پڑھتا ہے، وہ سب کو نواز رہا ہے۔ ایک اس کا یہ یاد رکھنا ہے، لیکن ایک اس کا یاد رکھنا خصوصی ہے، یہ اس کے لیے ہے جس نے اسے یاد رکھا۔ اب جو اسے جیسا یاد رکھے گا وہ اسے ویسا خصوصی یاد رکھے گا۔ اور اگر بات یہاں پہنچ جائے کہ یاد کرنے والے نے ایسی مثال قائم کر دی ہو کہ بدن اور سر میں تو جدائی آ جائے مگر اللہ کو یاد کرنے اور ذکر میں جدائی نہ آئے، تو وہ کہے گا اے حسین تو نے مجھے نوکے نیزہ کی بلندی پہ یاد رکھا، اب تا قیامت تیرے ذکر کو میں ڈوبنے نہیں دوں گا۔ برائے خشنودی امام حسین علیہ السلام بلندر صلوات۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اور میں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ بالکل ابتدائی تقریر میں ایک کٹھن بحث آ گئی ہے اور میں بھی لے کے چلوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ عجیب بات ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اور آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم ذاکر ہیں، ہم یاد رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے جو بھی کام کرنے ہیں وہ ہمیشہ وسیلے اور وسائط اختیار کرتا ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، آنا جانا اس کو بند کرو، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب جو یہاں پر قریب بیٹھے وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ اللہ یاد کر رہا ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے۔ جب اللہ یاد رکھ رہا ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ کو سارے کام اللہ کرتا ہے، لیکن وہ جو کام کرتا ہے اس نے ان کے لیے وسیلے بنا رکھے ہیں، وہ ان واسطوں کے ذریعے وہ کام کرتا ہے۔ موت اللہ دیتا ہے، لیکن اس نے روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ رکھا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اس نے پہنچانے کے لیے ایک فرشتہ رکھا ہے۔ بارش اللہ برساتا ہے، لیکن اس نے اس فیض کو پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ رکھا ہے۔ خلق اللہ کرتا ہے، لیکن اس نے دنیا میں بھیجنے کے لیے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ آپ ہر چیز کو دیکھیے، افعال الہی جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی وسیلہ ہے۔ قرآن کلام خدا ہے، لیکن پہنچتا جبرائیل کے ذریعے سے ہے۔ توجہ ہے حضرات کی یا نہیں ہے؟ شریعت خدا کی ہے، لیکن پہنچتی رسول کے ذریعے سے ہے۔ اس نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی روش رکھی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے ذکر حسین کے لیے کوئی طریقہ نہیں اپنایا؟
اللہ ذاکر ہے، حقیقت میں اللہ ذاکر ہے، اس نے اپنے اسم ذاکر کی تجلی فرما کر ہم جیسے گناہگاروں کو چن کر حسین کا ذکر ہمارے وسیلے سے کروا کر دنیا کو یہ بتایا ہے اصل میں ذاکر میں ہوں، میں نے یہ وسیلے اختیار کیے ہیں حسین کا ذکر کرنے کے لیے۔ لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا علي اصل تو وہ ذاکر ہے، ہمیں تو اس نے یہ فضل بخشا، یہ کرامت بخشی، یہ لطف کیا کہ اس نے چن لیا اس کا ذکر کرنے کے لیے جس کا ذکر کرنے کا اس نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت مل گئی، توجہ ہے حضرات کی۔ اور اب حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک جملہ کہتا چلوں، ان لوگوں کی عقل کتنی ٹخنوں میں ہے جن کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس ذکر کے خلاف تم بول رہے ہو یہ میرا یا کسی کے گھر کا نہیں، یہ خدا کا لگایا ہوا درخت ہے، یہ خدا کا قائم کردہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ خدا کا لگایا ہوا درخت ہے، یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جو شجرہ خبیثہ کی پھوکوں سے بجھائے نہیں بجھے گا۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جسے آ کر حکومتیں اپنے بس میں کریں اور اسے ختم کر دیں۔ تم جیسے ہزاروں آئے ہزاروں چلے گئے۔ مجھے قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، خدا اس کا ثواب ان تک پہنچا دے۔ وہ فرماتے تھے ہم تو اس ذکر حسین کو بنو امیہ کی حکومت سے بچا کے لے آئے، تم کیا چیز ہو؟ ہم تو اسے لہذا ہمیں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ پریشانی کی ضرورت ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نہ پریشان ہوں نہ گھبرائیں، ہمیں تو وسیلے کے طور پہ چنا گیا ہے، ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا، وہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا۔ خدا نے جب جہاں جیسے یہ ذکر کروانا ہے وہ کروا لے گا، نہ پہلے کسی کے روکنے سے رکا تھا نہ آج کسی کے روکنے سے رکے گا۔ اور اگر کوئی کہیں سے آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہوں کہ جناب ان کی اذانوں پر پابندی لگائی جائے، توجہ ہے نا حضرات کی، اگر کہیں سے یہ سنائی دے رہا ہو کہ ان کی اذانوں پر پابندی لگائی جائے، کیوں انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس اذان کے اندر کوئی تبرہ بازی ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں جہاں اذانوں پر پابندی لگی وہاں دوبارہ اس اذان کو جاری کروایا جائے، جب آپ اپنے ملک میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں فرقے کی اذان پہ پابندی لگائی جائے، تو آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں کیسے یہ حق رکھتے ہیں کہنے کا کہ ہمیں اپنی اذان دینی دی جائے؟ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو ہماری اذان میں کوئی تبرہ بازی دکھائی دیتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، جب آپ اذان دینا شروع کرتے ہیں اور اس جملے پہ آتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر آپ دوسروں کے خدا پر تبرہ ہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے باقی سارے خداؤں کی نفی کی یا نہیں کی؟ تو کس بنا پہ آپ اس جملے کو دوسروں کے حق میں تو تبرہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کرے جس طرح پہنچانا چاہ رہا ہوں ویسے پہنچ جائے۔ کوئی لاکھ کہتا رہے ہم تبرہ نہیں کرتے، تبرہ فطرت میں رکھا گیا ہے۔ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرے گا، چاہے لا الہ الا اللہ کہہ کر ہی کرے۔ ایسا ممکن نہیں ہے انسان کہ میں سب کو قبول کرتا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی جگہ آئے گی جہاں کہے گا میں اس شخص کو نہیں قبول کرتا، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے، اور میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، آج شروع کی تقریر میں ہی اس بات آ گئی، کیونکہ معاملہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اٹھایا جا رہا ہے، تو ہماری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی بیان آنا چاہیے۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، اگر آپ کو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل میں کہیں تبرہ دکھ رہا ہے تو یہ آپ کو دکھ رہا ہے۔ ہم نے تو اس پورے جملے میں کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، ہم نے تو صرف اس بات کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میں کہیں نفی کی جاتی ہے اور ایک میں کچھ ثابت کیا جاتا ہے۔ ہم نے تو فقط ثابت کیا، ہم نے کہا ہے علی اللہ کے ولی ہیں، رسول کے وصی ہیں، ان کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم نے کسی کی نفی نہیں کی ہے۔ یہ آپ کو لگ رہی ہے، اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم علی کے فضائل کا اثبات کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی تبرہ لگنے لگتا ہے۔ علی حق کے نعرے حیدری، چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، سلیمان نعرے حیدری۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، پوری اذان میں کوئی ایک جملہ ایسا دکھائیے جس میں ہم نے خدا نخواستہ کسی کی ذات پہ کوئی اٹیک کیا ہو۔ ہم کیوں کریں کسی کی ذات پر؟ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، علی کے فضائل کم ہیں۔ علی کی فضیلت بیان کرنے سے فرصت کہاں ہے؟ اب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں علی کی فضیلت کا اقرار اور اثبات ہوگا وہاں کسی کی نفی ہوگی تو یہ آپ کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے، خدا کا شکر ہے، خدا کا فضل ہے، ہم نے کبھی کسی کو چڑھانے کے لیے یہ اذان نہیں دی ہے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں اور صاف لفظوں میں کر رہے ہیں۔ پاکستان کیا پوری دنیا میں ہماری پہچان علی ولی اللہ ہے، ہم ایک انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج آ کر آپ کو یاد آ رہا ہے، اتنے سال جو گزر گئے اس میں آپ کو یہ یاد نہیں آیا، آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اگر آج آپ کو یہ یاد آ گیا ہے تو ہم سے بھی سن لیجئے، جس طرح پچھلی دہائیوں صدیوں میں اپنی جان دے کر بھی ہم نے اس کلمے کی رکھوالی کی ہے، آج بھی جان جائے گی تو جائے گی، لیکن اس کلمے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آواز بلند نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، فلک بولا۔ برائے خشنودی علی ابن ابی طالب بلندر صلوات۔
برائے خشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بس یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا۔ خدا کا شکر ہے ہم آج اس ذکر سے وابستہ ہیں، اور اللہ نے ہمیں حسین کا ذکر قائم رکھنے کے لیے بطور وسیلہ، بطور واسطہ چنا ہے۔ اس ذکر کو جاری رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر اللہ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ ہم نہیں ہٹیں گے، ایک انچ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دنیا جو کہتی ہے کہنے دیں۔ بعض اوقات ہر ایک کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ ان کی بات کے اوپر کان دھرے جائیں۔ آپ دائیں بائیں سے آنے والی ہر آواز کے اوپر کان نہیں دھرتے، وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں، کہ تمہارا کام وہ ہے تم کرو، ہمارا کام یہ ہے ہم یہ کریں۔ بس اپنی گفتگو کو یہیں سے اس مرحلے میں داخل کروں کہ جس کے لیے آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ پچھلے سال جو خطاب ہوا تھا اس میں موضوع رکھا گیا تھا اہل البیت کا مقام و منزلت اور نہج البلاغہ۔ توجہ ہے حضرات کی؟ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میرے مولا کے ان فرامین پر مبنی ہے جس میں علی نے بتایا ہے کہ علی کا کلام جب اتنا علی ہے تو خود علی کیا ہوگا۔ خود جناب امیر، توجہ ہے نا حضرات کی، میں گفتگو شروع کروں۔ جناب امیر نے مقام مقام پر نہج البلاغہ میں اپنا اور اہل البیت علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ کیا وجہ پڑی ہے، علی اور اولاد علی اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر آج بھی آپ کے سامنے کوئی اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ پریشان تو نہیں ہے حضرات؟ جو پہلی گفتگو کی ہے وہ میں نے کی ہے آپ کی طرف سے، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسے سناتے رہو صدا یا حسین کی، اسے سناتے رہو صدا یا حسین کی، ایسے ہی ہوا تھا ہر ٹس سے مس اور بس، ایسے ہی ہوا تھا ہر ٹس سے مس اور بس، تمہیں ہنستے ہیں اگر وہ کافر کہہ کر، تو بھی انہیں دیکھ کر ہنس اور بس۔ اور میرا پیر تو صدیوں سے بیٹھا ہے غیبت میں، میرا پیر تو صدیوں سے بیٹھا ہے غیبت میں، تیرا پیر 60-70 برس بس۔ ایک صلوات بھیجے بھرپور انداز سے محمد امام علی نہج البلاغہ میں ایک عجیب مقام ہے جہاں تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ سوال میں نے یہ اٹھایا تھا، خود امام علی جب اپنی تعریف بیان کرتے ہیں یا اہل البیت جب اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں تو یہ اپنے منہ سے ہی کیوں بیان ہو رہی ہے؟ اگر رسول آ کر اہل البیت کی تعریف کریں تو سمجھ میں آتا ہے، تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ اور بعض لوگوں کو اس کو بھی بڑی مصیبت ہے کہ رسول اتنی حدیثیں علی کی شان میں کیوں بیان کرتے ہیں۔ آپ یقین کر لیجئے رسول نے علی کی شان میں جتنی حدیثیں کہیں ہیں اگر ان سب کو اکٹھا کر کے رسول کی زندگی پہ آپ تقسیم کر دیں تو ایسا لگے گا جیسے رسول اٹھتے بیٹھتے علی علی کیا کرتے تھے۔ اتنی حدیث علی کی شان میں تو رسول کہتے تو سمجھ میں آئے، کیا ضرورت پڑی ہے خود علی کو یا ائمہ کو اپنی شان و فضیلت بیان کرنے کے لیے؟ یہی سوال علی سے ہوا، توجہ رکھیں گے حضرات، یہی سوال علی سے ہوا کہ یا علی
آپ خود سے اپنی فضیلتیں، اپنے کمالات، اپنی منزلت، اپنا مقام کیوں بیان کرتے ہیں؟ علی نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا علی اس لیے اپنی فضیلتیں بیان نہیں کرتا کہ تمہارے سامنے خود کو بڑا بنا کر پیش کرے اور اپنی فضیلتیں بتائے۔ قرآن میں خدا نے حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس کا ذکر کرو۔ میں اللہ کی نعمت کا ذکر کرتا ہوں۔ میں اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو اب علی نہج البلاغہ میں اہل بیت کا ایک تعارف کراتے ہیں۔ آج 26 محرم کی گزر گئی، میں چاہ رہا ہوں کہ تاریخوں کی بھی مناسبت رکھی جائے۔ فرماتے ہیں ایک جگہ پر نہج البلاغہ میں عجیب جملہ ہے، میں نے یہ علی کے سوا اور کہیں نہیں دیکھا، میں نے یہ علی کے سوا اور کہیں نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں اِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ، بے شک ہم اہل البیت اس ریاست کے حاکم ہیں جسے کلام کہا جاتا ہے۔ ہم ریاست کلام کے حاکم ہیں۔ یعنی علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جتنے بھی لوگوں کو بیان کی قوت و طاقت ملی ہے وہ سب جس ریاست میں بطور رعایا رہتے ہیں اس ریاست کے بادشاہوں کا نام اہل البیت ہے۔ اِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ۔ اللہ توجہ ہے نا حضرات کی؟ ہم امراء کلام ہیں، ہم حاکمین کلام ہیں۔ علی نے یہ جملہ کہہ دیا۔ اب ایک علی ہیں جو منبر پر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، توجہ ہے کہ حضرات کی؟ اچھا رکیے، اس سے پہلے ایک اور طرف لے چلوں تاکہ ایک اور گواہی ہو جائے، پھر آگے بڑھوں تو بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک اصول ہے، اگر فضیلت کی گواہی دشمن دے تو یہ ایسی گواہی ہوتی ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی دشمن اگر یہ گواہی دے دے کہ اس میں یہ فضیلت ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس پہ کوئی شک کرے۔ اب توجہ میری طرف رکھیں گے حضرات۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، علی کے ساتھ رہتا تھا، میں نام نہیں لیتا۔ ایک شخص تھا جو علی کے ساتھ رہتا تھا، اسے علی کا دسترخوان پسند نہیں آیا، وہ وہاں چلا گیا، اور جب وہاں پہنچے توجہ تو جس کے پاس گیا تھا وہ دشمن علی تھا۔ اس نے کہا چلو یہ تو بتاؤ کہ علی میں سب سے نیچ صفت کون سی پائی جاتی ہے؟ نعوذ باللہ، سب سے بری صفت علی کی کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ تو پیسے دے کر بٹھایا گیا تھا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایسی بات کر جاتا ہے کہ جسے دشمن بھی قبول نہ کرے۔ وہ اٹھا اور کہنے لگا، توجہ ہے نا حضرات کی، وہ اٹھا اور کہنے لگا نعوذ باللہ، علی کی سب سے گری ہوئی صفت، علی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ علی کلام نہیں کر سکتے، جب وہ بولتے ہیں تو ان کے الفاظ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات تھی کہ جس کے سامنے بولی تھی اسے بھی یقین نہ ہوا۔ اس نے کہا بیٹھ جا، کم از کم وہ بات تو کر جس پہ کوئی یقین کرے۔ خدا کی قسم، یہ اس کا جملہ، خدا کی قسم اگر آج قریش نے بولنا سیکھا ہے، ان کے پاس فصاحت آئی ہے، تو یہ اس فصاحت میں علی کے شاگرد۔
دی محبت دل دھڑکدا دونوں ہی ہاتھ چکے دوجے دی چھٹی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ زندہ باد یزیدیت مرد آباد کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا تو جو فرمائی حضرات نے دشمن گواہی دے رہے ہیں کہ علی سے بڑھ کر کلام کرنے پہ قادر کوئی نہیں. یہ گواہی کس نے دی؟ دشمن نے. علی نے کیا کہا؟ انا لعمراء الکلام، ہم ریاست کلام کے حاکم ہیں. توجہ رہے گی حضرات کی. یہ اعلان جناب امیر نے کوفے کے منبر پہ کیا. اور اب آئیے چلیں اس علی کے پاس جس کے ایام ہیں. میں مصائب نہیں پڑھ رہا. دیکھیے جب ماحول اپنوں کا ہو اور سازگار ہو تو کوئی بھی کلام کر لے، کوئی بھی خطاب کر لے. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ سارے سننے کے لیے تشریف فرمائیں. میں بہت آرام سے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی دھڑکے کے یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ سارا مجمع اغیار کا ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے، تو یقیناً مقام مقام پہ میری زبان لڑکھڑائے گی. میں بات کرتے ہوئے سوچوں گا، کئی مقام پہ خاموش رہ جاؤں گا، کئی جگہ تقیہ کر جاؤں گا، کچھ نہیں بول پاؤں گا. لیکن شجاعت تو یہ ہے کہ تمام کا تمام مجمع غیروں کا تھا، لیکن اعلان سید سجاد کا تھا. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ایک روایت نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سجاد جب بات کر رہے تھے تو ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی. ذہن میں رہے یہ وہ شخص ہے جس کا پورا خاندان کٹ چکا ہے، قیدی بن کے آیا ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا تھا. اس طرف سے دیکھیے گا، یہ پہلو ہے امام سجاد کے فضائل کا. اور کھڑے ہو کے جب شروع کیا، یا ایہا الناس، اے لوگوں سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو آؤ میں اسے اپنا تعارف کراتا ہوں. اس جملے سے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈرا ہوا شخص ہے. اس جملے سے لگ رہا ہے کہ کوئی سہما ہوا شخص ہے. حسین نے یزید کے منہ پر ایسا تماچا رسید کیا بیعت کے نام پر کہ اس وقت حسین آزاد تھے، ان سے تو بیعت کا مطالبہ کیا. سجاد قیدی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، لیکن ایسے دبدبے سے کھڑے ہیں. ایک روایت میں نہیں ملتا کہ یزید نے پڑھ کر کہا سجاد آؤ میری بیعت کرو. ایک روایت میں نہیں ہے آؤ میری بیعت کرو. سجاد سے بیعت طلب نہیں کی، ایسا تماچا رسید کیا حسین نے. اور اب میرے مولا کا خطبہ بہت طویل ہے، میں صرف اپنے موضوع سے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں. امام نے کیا کہا؟ اعطینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزوں سے نوازا ہے. توجہ رہے گی حضرات کی. اللہ نے ہمیں 6 چیزوں سے نوازا ہے. کہا کون کون سی ہیں؟ اب بالمعنی شروع کیا تھا. العلم والحلم والشجاعت والسماحت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں کرامت دی ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے، اللہ نے مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو ڈالا ہے. برائے خوشنودی ہے جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام بلندتر صلوات.
توجہ فرمائیے حضرات، کہ موضوع میرا خطبہ نہیں ہے سید سجاد کا، میں تو وہ جو پہلا جملہ نہج البلاغہ سے امام علی کا پڑھا اس کی تشریح میں یہ جملہ لا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں 6 چیزوں سے نوازا ہے، ایک علم، ایک حلم، ایک فصاحت، ایک شجاعت، ایک کرامت اور ایک محبت، وہ محبت جو مومنین کے قلوب میں اللہ نے ڈالی ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یزید کی حکومت ہے، اور تھی بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے یزید جبر کے ساتھ سروں کا حاکم تھا، حسین مظلومیت کے ساتھ دلوں کا حاکم ہے۔ محبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے قلوب میں ڈالا ہے۔ یہ جملہ اب تک پہنچ گیا، اب ذرا ایک مجھے زحمت دینی ہے آپ کو، میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ امام نے جو 6 چیزیں بیان کی، اس میں 2 اہم ترین چیزیں جن کی طرف ہے تو 6 کی 6 اہم، لیکن میرے موضوع سے متعلق، ایک علم اور ایک فصاحت، ایک علم ایک فصاحت۔ اچھا ذرا ان دونوں کا تعلق بیان کر دوں۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ان کے پاس بیان کی قوت نہیں ہوتی، توجہ ہے، بہت بڑے عالم ہیں لیکن مجمع کو فیس نہیں کر سکتے، دنیا کے سامنے اپنے اس علم کو الفاظ کا لباس پہنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا علم ہے لیکن فصاحت نہیں ہے۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس علم کے نام پر زیر بھی نہیں ہوتی لیکن زبان میں بڑی چربی ہوتی ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ میں بات کر رہا ہوں بھائی، بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، وہ صرف بولتے ہیں، ان کے پاس علم نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، انہیں صرف بولنا آتا ہے۔ ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ جنہوں نے آ کر اپنی بد باطنی کا اظہار کیا، اچھا میں تو ابھی یہ کہہ رہا تھا نا، کچھ کے پاس علم ہوتا ہے فصاحت نہیں ہوتی، کچھ کے پاس فصاحت ہوتا ہے علم نہیں ہوتی، ان کے پاس دونوں ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تو دونوں ہی نہیں ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے کس طرح کی بات کر رہے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ معلوم ہوا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے لیکن فصاحت نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان میں بڑی چرب زبانی ہوتی ہے انسان کے پاس لیکن علم نہیں ہوتا، اور جہاں دونوں ہوں وہاں نور علی نور ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو عطا ہو رہا ہے اسے آگے عطا کیا جا رہا ہے، جو پہنچ رہا ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، جو حاصل کیا جا رہا ہے وہ دوسرے کو دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ سید سجاد نے علم اور فصاحت دونوں کو رکھا کہ ہم فقط وہ عالم نہیں ہیں کہ جن کے پاس علم ہو لیکن بیان نہ کر سکیں، ہم فقط وہ بیان کرنے والے نہیں ہیں کہ جو صرف بولیں اور ان کے پاس علم نہ ہو، ہم علم بھی رکھتے ہیں، ہم فصاحت بھی رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ سے کوئی اٹھ کر پوچھے سید سجاد نے دربار یزید میں یہ جو دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس علم بھی ہے اور فصاحت بھی ہے، تو یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی اس کی دلیل مانگے تو بس گھر جائیے، صحیفہ سجادیہ اٹھائیے اور لا کے رکھیے، یہ ہے سجاد کا علم، یہ ہے فصاحت۔ بڑا
ایک صلوات عنایت فرما محمد علیہ۔ سید سجاد نے دعویٰ کیا ہے نا، ہمیں علم دیا ہے، ہمیں فصاحت دی ہے، تو اس علم و فصاحت کے دعوے کی دلیل کہاں ہے؟ صحیفہ سجادیہ۔ ساتھ چلیں گے میرے کو، آگے بڑھیں۔ دیکھیے ایک بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اور اگر کچھ وقت اوپر ہو جائے تو اب آپ برداشت کیجئے گا، کیونکہ میں نے بھی یہاں بیٹھ کر کافی برداشت کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اعلان جو کرنا تو زیدی صاحب کو چاہیے تھا، لیکن ان کے بہاف پہ میں کر رہا ہوں۔ کل سے مجلس 8:30 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ آج جو شروع سے مطلب یعنی 8:30 بجے میں بیٹھ جاؤں گا۔ آج جو تھوڑی سی وقت کی آگے پیچھے کھینچا تانی ہوئی ہے، انشاءاللہ کل سے نہیں ہوگی۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ ائمہ معصومین نے بہت سے خطبے دیے۔ امام علی کے خطبے موجود ہیں، امام سجاد کا خطبہ موجود ہے، اسی طریقے سے بہت سی احادیث بیان فرمائی۔ یہ ایک علمی گفتگو چھیڑنے جا رہا ہوں، ذرا ساتھ رہیں گے میرے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے کہ کوئی روایت آئی ہے یا کوئی حدیث آئی ہے یا کوئی خطبہ آیا ہے، توجہ ہے نا؟ میری طرف توجہ رکھیں گے، چاہے مگوئیاں آپ باہر بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ امام ہمیشہ سامنے والے کی ظرفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سامنے والا بیچارہ کوئی گلی میں لگانے والا سبزی کی ریڑھی ہو اور امام اس کے سامنے وہ باتیں بیان کر رہے ہوں جو وہ سلمان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ توجہ توجہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ امام سامنے والے کی ظرفیت کو مد نظر نہ رکھیں، چاہے خطبے دیں، چاہے گھر میں بیٹھ کے بات ہو، چاہے مجمع میں ہو، 2 لوگوں میں ہو، 2000 لوگوں میں ہو، سامنے والوں کی ظرفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے ہمیشہ سامنے والے کو اتنے علی کا تعارف کرایا جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ اور یہ ایک اصول بھی ہے، آپ ذرا ایک اصول لے لیجئے۔ علم الحدیث میں علماء اس اصول کو بڑا پرکھتے ہیں۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ اس کا مقام و منزلت ائمہ کی نظر میں کیا تھی، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو امام سے احادیث روایت کی ہیں وہ کن بلند مطالب پر مشتمل ہیں۔ اگر مطالب بلند ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ائمہ کے خواص میں سے تھا، خاص افراد میں سے تھا۔ اور اگر کوئی ہلکی پھلکی باتیں صرف اخلاقیات تک، صرف حلال و حرام تک بیان کی اور کوئی معارف سے متعلق بلند باتیں نہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ائمہ کے یہاں اس قدر صاحب اسرار نہیں تھا۔ توجہ ہے نا؟ اب اگر ہم اس فارمولے کے بعد آگے بڑھیں تو سب سے پہلے اگر کوئی پوچھے کہ جناب ائمہ کے ہاں سب سے اعلیٰ درجے پر معرفت اور ایمان پہ کون آتا ہے، تو ہمارے سامنے جس کا نام آتا ہے وہ سلمان فارسی ہیں، جو حدیث نورانیہ انہوں نے امام علی سے نقل کی، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث۔ توجہ ہے نا؟ اگر بور ہو رہے میں یہ چھوڑ دیتا ہوں پھر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سلائیڈ سے پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اتنا نور ہے کہ میں اس کا سامنا ہی نہیں کر پا رہا ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ مجھے اس سے پیچھے والے جو افراد ہیں وہ صرف اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، میری نگاہیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔
توجہ ہے حضرات کی؟ آئمہ جب حدیث بیان کرتے ہیں جس قدر مطالب بلند ہوں گے اس قدر اس صحابی کا درجہ آئمہ کی نگاہ میں بلند ہے، اتنا صاحب اسرار ہے۔ اب اگر اس طرح سے دیکھیں تو بہت گنے چنے افراد ہیں اصحاب آئمہ میں، لاکھوں میں تھے افراد، تو توجہ ہے نا، لاکھوں میں تھے افراد، لیکن سینکڑوں یا چند ہزار ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے واقع بڑے معارف پر مشتمل احادیث نقل کی ہیں۔ اگر سلمان کی بات کروں، بہت درجہ ہے سلمان کا، یقیناً ہماری سوچ سے ماورا ہے، جہاں سلمان اپنا پیر رکھیں ہم اپنا سر جھکانے کو تیار ہیں۔ اور اگر کسی نے آ کر صحابہ کی تعظیم سیکھنی ہے تو ہم سے سیکھے۔ آپ جانتے ہیں دنیا جو ہمیں آ کے کہتی ہے نعوذ باللہ کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے، اب یہ جملہ لے لیجئے، ہماری کتابوں میں اصحاب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر یہ لوگ پڑھ لیں تو ان لوگوں کے ہاتھ میں بگڑ جائیں گے۔ امام سے روایت ہے، شیخ صدوق نے نقل کی ہے خصال میں، تم اہل البیت کی کیا بات کرتے ہو؟ امام فرماتے ہیں دنیا والوں کو جو رزق اور پانی مل رہا ہے وہ سلمان و ابو ذر، مقداد و عمار و حذیفہ کے صدقے میں مل رہا ہے۔ تم ہم سے کہتے ہو ہم اصحاب کی تعظیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم تو کھا رہے ہیں ان اصحاب کا۔ جملہ کہوں، ہم کھا رہے ہیں ان اصحاب کا جو کھا رہے ہیں اہل بیت کا، ہم گن گا رہے ہیں ان اصحاب کے جو گن گا رہے ہیں اہل بیت کے۔ صلوات بھیجے محمد آل۔ یہ الزام نہیں لگ سکتا ہمارے اوپر۔ سلمان بلند ترین درجہ ہے معرفت پر، لیکن اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کرے جو پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ جائے۔ اس قدر درجہ معرفت کے باوجود بھی سلمان اس علی کو جانتے ہیں جو ان کی ظرفیت کے مطابق ہے، اس علی کو نہیں جو علی کی ظرفیت کے مطابق ہے۔ توجہ نہیں فرمائی حضرات جملے پر؟ سلمان اس علی کو نہیں جانتے جس علی کو خدا نے خلق کیا ہے، سلمان اس علی کو جانتے ہیں جسے وہ اپنی ظرفیت کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی علی نے سلمان کو بھی اتنا ہی علی بتایا ہے جتنا سلمان سمجھ سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے حضرات؟ معلومات جہاں پر بھی امام کسی راوی کسی صحابی سے گفتگو کرتا ہے تو وہاں سامنے والے کی ظرفیت پیش نظر ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ اس کے مطابق کلام کرتا ہے، یعنی معلوم ہوا کلام سامنے والے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اب اگر سامنے ظرفیتیں کم ہوں تو پھر کلام اس طرح کا ہے، لیکن اگر سامنے خدا ہو تو اب امام اپنی ظرفیت کے مطابق کلام کرتا ہے۔ دعاؤں میں، صحیفہ سجادیہ میں اس لیے توحید کے اس قدر بلند معارف ہیں کیونکہ امام کسی انسان کے سامنے نہیں، اپنے خدا کے سامنے محو کلام۔ گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، آپ کی سماعتوں کو خدا سلامت رکھے۔ بس میں اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ کیوں اس قدر بلند معارف ہیں اماموں کی دعاؤں میں؟ توجہ، کیونکہ وہاں سامنے خدا سے ہم کلام ہیں، اور جب خدا سے ہم کلامی ہوتی ہے تو پھر امام کے جملے وہ بیان کرتے ہیں جو امام کی اپنی قابلیت کے مطابق ہے۔ اگر توحید کا درس سیکھنا ہے تو آؤ صحیفہ سجادیہ اٹھاؤ،
اگر علم اور فصاحت دیکھنی ہے تو آؤ صحیفہ سجادیہ اٹھاؤ. یہ ساری گفتگو اس لیے نہیں کی کہ آپ بس یہاں پر بات سنیں اور بس گھر چلے جائیں واہ واہ کر کے، اس لیے نہیں کی. جملہ کہہ رہا ہوں، شاید پہلے کہا ہے یا نہیں کہا مجھے نہیں پتا. فیصلہ آباد والوں کے سامنے جملہ میں نے بولا ہے نہیں، اگر بولا بھی ہے تو تکراری ہو بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا آپ سے آ کے ہزار بحث کرے نا، علی کیسے امام ہو گئے، علی کو کیوں مانتے ہو، علی کے علاوہ کسی کو کیوں نہیں مانتے، حسین کے علاوہ کسی کو کیوں نہیں مانتے، سید سجاد کے علاوہ کسی کو کیوں نہیں مانتے. توجہ، آپ اس سے کہے میں جن کو امام مانتا ہوں ان کے علم اور فصاحت کی آج بھی دلیل نہج البلاغہ ہے، ان کے علم و فصاحت کی دلیل آج بھی صحیفہ سجادیہ ہے، ان کے علم و فصاحت کی دلیل آج بھی حسین کی دعائے عرفہ ہے. جن کو میں مانتا ہوں ان کے علم مرقع یہ ہیں، جنہیں تم مانتے ہو ان کے جیسی کوئی ان کی تحریر کوئی دعا لا کر دکھاؤ، لا کے دکھا دیجئے. ہمیں کوئی ضد نہیں، ہم نے کسی کو کسی کی ضد میں نہیں مانا. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. آپ لے کر آئیے، ہم ماننے کو تیار ہیں. اور خدا کی قسم یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، کوئی سخن گسترانہ جملہ نہیں، کوئی جوش میں کہا ہوا خطاب نہیں. واقعاً جو کچھ اہل البیت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، ایسی تحریر، ایسے خطبے، ایسی دعائیں آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ میں نہیں کہہ رہا غیر مسلم افراد جو علی کو، جو سید سجاد کو امام نہیں مانتے. اجازت دیں واقعہ سناؤں آپ کو؟ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر. مصائب کا دورانیہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. برائے خوشنودی ائمہ معصومین علیہ السلام بلندتر صلوات. جس وقت بھی میری باتیں آپ کی سماعت پر بار ہوں اور سما فراشی کا باعث بنوں تو مجھے بتا دیجئے گا. یہ صحیفہ سجادیہ میں آج اس پر کیوں اتنی توجہ اور زور دے رہا ہوں کیونکہ آج کے ایام جو ہیں یہ سید سجاد سے منسوب ہے. ان مجلسوں میں آتے ہیں تو تبرک بھی لے کے جایا کریں. ابھی ہو سکتا ہے مجلس کے بعد آپ کو مادی کھانے والا تبرک ملے، وہ بھی لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان مجلسوں کا اصل تبرک وہ نہیں ہے. اصل تبرک وہ معارف ہیں جو اس مجلس میں، اس منبر سے آپ کو ملتے ہیں. اور اس تبرک میں اور اس تبرک میں کیا فرق ہے؟ اس مادی اور معنوی تبرک میں جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ جتنے افراد زیادہ ہوتے ہیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ مادی تبرک ختم ہو جائے گا، لیکن جتنے افراد زیادہ ہوتے ہیں اتنا یہ معنوی تبرک بڑھ جاتا ہے. تو یہ تبرک آج کی مجلس کا لے کے جائیں گے حضرات. ایک خاتون تھی فرینچ لینگویج، فرانس سے تعلق رکھنے والی. اسے بڑا شوق ہوا کہ کسی طریقے سے میں بڑی تیزی سے واقعہ نقل کر رہا ہوں. اسے شوق ہوا کہ اسلامک لٹریچر کو وہ پڑھے. پہلے وہ فرینچ زبان میں ترجمے ہوئے، فرانسیسی زبان میں ترجمے پڑھتی رہی. اس نے کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے. خود گئی عربی زبان سیکھی، اس قدر عربی کا مسلط ہو گئی کہ اب عربی زبان سے فرینچ زبان میں کتابیں ترجمہ کرنے لگی. عیسائی خاتون ہے. اور جب ترجمے کرتے کرتے بیٹا باتیں نہیں کرو، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ترجمہ کرتے کرتے ایک دفعہ اس کے ہاتھ صحیفہ سجادیہ لگ گئی. اور جب اس نے پڑھی تو اس نے کہا یہ کتاب آج تک کہاں چھپی ہوئی تھی؟ اس نے تو ایسا لگا جیسے ہاتھ پکڑ کے مجھے میرے خدا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اب سنیے گا. اس نے ارادہ کیا کہ اب میں سید سجاد کی دعاؤں کا ترجمہ کرتی ہوں اپنی زبان میں. ترجمہ شروع کیا. خبر ایک عیسائی عالمہ نن جس کو کہتے ہیں اس تک پہنچی. اس نے
کیا کیا؟ فون کیا اس خاتون کو، اور خاتون کو فون کر کے کیا کہنے لگی؟ کیا ہمارے یہاں عرفانی مطالب پر مشتمل دعائیں اور تحریریں کم پڑ گئی ہیں جو تم دوسروں کی کتابیں ترجمہ کر رہی ہو؟ بہرحال اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی بات پہ کان بھی نہیں دھرے، اپنے کام میں لگی رہی۔ کچھ دعاؤں کا ترجمہ کر کے اس نے شائع کیا، اور جب چھپ گیا تو ایک نسخہ اس عیسائی عالمہ کو بھیج دیا۔ 2 ہفتے کے بعد اس نے اسے کال کی اور کہا میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے مجھے ایک ایسے خزانے سے متعارف کرا دیا جس تک آج تک میری دسترس حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میں قسم کھاتی ہوں ایسے مطالب میں نے آج تک نہیں پڑھے۔ آپ اندازہ کیجئے غیر مسلم وہ سید سجاد کی دعاؤں سے اتنا فیض حاصل کرے، اور کتنی ہی ندامت کا مقام ہو کہ ہم امام مانتے ہوئے استفادہ نہ کریں۔ مقام ندامت ہے۔ سید سجاد کو واقعی ہم شاید جواب نہ دے سکیں، آقا آپ کا اتنا قیمتی تحفہ ہم تک پہنچا تھا، ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ ابھی جو میں نے کہا آپ سے، اگر کوئی آ کر آپ سے یہ کہے کہ کیوں امام مانتے ہو، تو دلیل میں یہ کتابیں پیش کر دیجئے کہ ایسی ہے تو تم بھی لا کے دکھاؤ۔ لیکن یہ آپ کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے خود پڑھی ہو۔ وہ آپ نے پڑھی ہی نہیں، آپ کی طرف سے بھی میں بولوں گا۔ اسے بتانے کے لیے کچھ پڑھا ہوا ہوگا تو اسے بتائیں گے نا۔ صرف دعویٰ کرتے ہیں نہج البلاغہ صحیح سے سجاد ہمارے پاس کتنی پڑھی ہے؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اب تو وہ مسئلہ بھی نہیں رہا کہ عربی مجھے نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کہا ہے امام نے۔ تراجم موجود ہیں، ایک سے زیادہ تراجم موجود ہے۔ جائیے اٹھائیے، خدا کی قسم آپ جب تک سید سجاد کی دعا کو اٹھائیں گے نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا خدا سے مانگتے کیسے ہیں۔ ہماری کئی دعائیں اس لیے رد نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں دینا نہیں چاہ رہا ہوتا، اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ جائیے سید سجاد سے سیکھیے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ یہ مقام و مرتبہ جو سید سجاد کو ملا، بہت سے ائمہ کی دعائیں ہیں۔ اب کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ ائمہ کی بہت سی دعائیں ہیں، صحیفہ صرف سید سجاد کا مشہور ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ دعا، توجہ ہے نا میری طرف، دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سوز و گداز ہو۔ اگر سوز نہیں ہے، اگر گریہ نہیں ہے، دعا اس دروازے کو کھٹکھٹا ہی نہیں سکتی جہاں تک اس نے پہنچنا ہے۔ کسی نے مولا امام علی سے پوچھا دعا کی قبولیت کا کیا حساب ہے؟ کہا ہر چیز کے کچھ قاصد ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے بھی کچھ قاصد ہے۔ کہا دعا کی قبولیت کے قاصدوں کو آنسو کہتے ہیں۔ جہاں یہ آ جائیں سمجھ لینا دعا پہنچ گئی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے سید سجاد اور گریے میں کتنا تناسب ہے۔ دعا پڑھے نا سید سجاد کی کبھی کوئی، ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس شخص کی دعائیں ہیں جس کا بھرا گھر لٹ گیا لیکن اس نے خدا کی بارگاہ میں ایک لفظ نہیں کہا شکایت کا۔ مجھ پہ تو ذرا سی مشکل آئے تو میں خدا سے یہ کہتا ہوں پروردگار کہ کیوں ہو گیا؟ سید سجاد نے بھرا گھر دے دیا، ایک جملہ شکایت کا نہیں، بلکہ اس حالت میں بھی سجدہ شکر میں سر رکھ کر سجدے ادا کر رہے ہیں سید سجاد، شکر کے سجدے۔ شب عاشور جب امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا نا کہ اپنے خیمے بیویوں کے خیمے کے نزدیک لے آؤ، اور لانے کے بعد عبادت میں مشغول ہوئے تو اصحاب کے خیموں سے آوازیں بلند ہو کر حسین کے خیموں تک پہنچی۔ سید سجاد غش میں تھے، ایک مرتبہ افاقہ ہوا، اٹھے کہا پھپھی اماں ذرا بابا کو بلا لائیں۔
امام حسین آئے سینے سے لگایا تھا، بیٹا کیا بات ہے؟ کہ بابا ایک گزارش کرنی ہے۔ کہ کیا گزارش ہے؟ کہ بابا آپ کے اصحاب عبادت کر رہے ہیں، ان کی آوازیں ہمارے خیموں تک آ رہی ہیں، یہ نہ ہو ہمارے خیموں میں بیویاں بات کریں، ان کی آوازیں اصحاب کے خیمے تک چلی جائیں، ان سے کہیے خیمے ذرا دور کر لے۔ میں کہوں گا سید سجاد آپ کو اتنا لحاظ ہے، یہ آپ کی غیرت کا عالم ہے کہ آپ بیویوں کی آواز اصحاب حسین کے کانوں میں جانا برداشت نہیں کرتے۔ مجھے نہیں معلوم میرا مولا کس طرح کربلا سے کوفہ سے شام بیویوں کے ساتھ جن کا مقنع چادر چھن گیا، اس پورے راستے میں مقام مقام پر صبر کرتا ہوا گزرا ہوگا۔ کیا بیان کروں سید سجاد کا؟ کچھ چیزیں محسوس کرنے سے تعلق رکھی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ سنتے رہتے ہیں، کسی نے کہا مولا سے آقا کہاں مسائل زیادہ پڑے؟ کہا الشام الشام الشام۔ عزیزانو ہاتھ جوڑ کے سعادات سے بالخصوص معذرت کے ساتھ ایک جملہ ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ روایت عام طور پر پوری پڑھی نہیں جاتی۔ جب امام نے کہا نا شام، تو پوچھنے والے نے پوچھا آقا یہ بتائیے شام میں ایسا ہوا کیا تھا؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ کہا شام میں ہم پہ کچھ ایسی تازہ مصیبتیں ٹوٹی کہ ہم کچھ لمحوں کے لیے کربلا کے غم بھول گئے، ہم کربلا بھول گئے۔ کہا آقا کیا ہوا؟ پھر ہاتھ جوڑ کے معذرت، اگر روایت سخت لگے مجھے معاف کرنا، لیکن سید سجاد کا حق ہے آپ ادھر ہوئیں۔ عزیزانو سجاد کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہ جب دروازہ کھلا تو دیکھا سامنے میں کش بیٹھے ہیں، شرابیوں کا مجمع، رقاصائیں رقص کر رہی ہیں، اور اس میں سے بیویوں کو، وہ بیویاں جو علی و بطول زادیاں ہیں، ان کو گزارا گیا، اور پھر ہمیں اس بازار سے گزارا جس میں غلام اور کنیزیں فروخت کیے جاتے تھے۔ اللہ دارو ابھی یہاں بات رکی نہیں، سجاد نے ایک جملہ اور کہا جن میں کشوں نے ہاتھوں میں شہداء کے سر پکڑ رکھے تھے نیزوں پر اٹھا کر، جب وہ نشے میں دھت ہو کر ان نیزوں کو گھماتے تھے تو کئی مرتبہ شہداء کے سر نیزوں سے زمین پہ گرتے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سید سجاد اور کیا بیان کریں عزادارو؟ سامنے والے نے کہا آقا کتنا گریہ کریں گے، بس بہت رو لیے، بس کیجئے۔ کہ منحال تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہ آقا کیا گستاخی ہو گئی؟ کہ یعقوب کا ایک یوسف ان کی آنکھوں سے اجھل ہوا تھا، انہیں معلوم تھا زندہ ہے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، منحال میرے تو 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوئے ہیں۔ آقا یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہا منحال تم نے درست کہا، یہ شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ ماں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ بغیر مخنہ اور ردا درباروں اور بازاروں میں جانا کب سے ہماری سنت ہو گئی؟ عزادارو سید سجاد کو بڑے دکھ تھے۔ ایک روایت اور سن میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ سب سے بڑھ کر سید سجاد کو جو دکھ تھے ان میں سے ایک دکھ جانتے کیا تھا؟ سجاد روتے تھے ہاں میرا بابا پیاسا مارا گیا، کسی نے میرے بابا کو پانی نہیں دیا۔ جب قبر پہ آ کے تختی لکھی تھی جانتے سجاد نے کیا لکھا تھا؟ اپنی انگلی سے لکھا ھذا القبر الحسین ابن علی الذی قتلوا عطشانا غریبا۔ یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو غربت کے عالم میں پیاسا ذبح کیا گیا۔ عزادارو سجاد کے سامنے پانی آتا تو روتے ہاں میرے بابا کو پانی نہیں دیا۔ ایک مرتبہ
مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. مدینے کے قصابوں کا یہ وتیرہ تھا. جب بھی سجاد کو آتا دیکھتے تھے اپنے ذبیحوں پہ پردے ڈال دیتے تھے. جانتے تھے سجاد سے برداشت نہیں ہوگا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ سجاد گزر رہے تھے, دیکھا ایک ذبیحہ ہے اس پہ کپڑا نہیں پڑا. مولا کی نگاہ پڑی, رنگ متغیر ہو گیا, حالت غیر ہو گئی. اس نے دیکھتے ساتھ کہا آقا آپ کو زحمت دینا, آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھا. کہ بھائی بس 2 سوالوں کے جواب دے دے. پہلا سوال یہ ہے جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو اس کے سامنے کیا اس کی نسل کا کوئی اور جانور تو نہیں تھا؟ کہ آقا آپ کے جد کا کلمہ کو ہوں کوئی نہیں تھا. تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہاں وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا. کہ دوسرے سوال کا جواب دے دے. کہ آقا بتائیے, حکم کیجئے, کہ جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کیا تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ کہ آقا آپ کے جد کا کلمہ گو ہوں 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پانی پلایا. بس یہ جملہ سنا, ہاتھ سینے پر رکھا, قبر رسول کا رخ کیا اور چیخ مار کے کہا ہاں میرا بابا وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو پسے گردن سے ذبح کر دیا لیکن ایک قطرہ آپ نے دیا. عزاداروں بڑی کٹھن مرحلہ ہے, بڑا کٹھن مرحلہ ہے. جانتے ہیں سجاد نے آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہے. بس آخری روایت عزاداروں, یہ سامنے حسین کا نام لکھا ہے, یہ علم پر علی کا نام, عباس کا نام. خدا نہ خواستہ خاکم بدہن نعوذ باللہ اگر علی کا حسین کا نام کسی پرچے پہ لکھا ہو اور وہ زمین پر گر جائے مومنین تڑپ جاتے ہیں, بھاگتے ہیں, اٹھاتے ہیں, چومتے ہیں, رکھتے ہیں. آپ نام کا اتنا تقدس رکھتے ہیں, آپ سے گرا ہوا نام برداشت نہیں ہوتا. اب ذرا سید سجاد کا سر سننا. دربار یزید میں حسین کا سر دشم یزید کے قدموں میں رکھا ہے. وہ لئی چھڑی اٹھا کر کبھی حسین کے دندان پہ مارتا ہے, کبھی حسین کے رخسار پہ مارتا ہے. سجاد سر جھکائے رزن میں قضائی. ماتم حسین. مومنین حلقہ بنائیے. شرافت علی خان صاحب.